قدیم زمانے میں حج میں 2-3 سال لگتے تھے، قافلے جاتے تھے تو 1.5 سال میں تو پہنچتے تھے، پھر جب واپس ہوتے تھے تو پھر 2.5-3 سال لگتے تھے۔ اس لیے ہندوستان پر جن 7 خاندانوں نے حکومت کی ہے اور یہ تقریباً 49 بادشاہ بنے ہیں، سلطان محمود غزنوی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک، ان میں سے کسی ایک فرمان روا نے حج نہیں کیا ہے، حرمین شریفین کا دروازہ نہیں دیکھا، جا نہیں سکتے تھے، جب آتے تو حکومت ختم ہو جاتی۔ خواجہ باقی باللہ جب اپنے خلفاء کو لے کے جا رہے تھے، اورنگزیب ان کو چھوڑنے کے لیے بمبئی بندرگاہ پہ آیا تھا، اور خواجہ صاحب کو کہا کہ بڑے خواجہ کو سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہو کہ اورنگزیب کو جیل سے کب نکالنا ہے، ہندوستان کے قید خانے میں آپ نے بند کرایا ہے۔ اوزار و خطار روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اب تو وہ باتیں تاریخی خیال اور خواب بن گئی۔ 3 دن اور 5 دن کا بھی حج ہو سکتا ہے، 10-11 دن میں تو میں خود آیا ہوں، 11 دن میں۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات میں بڑی سہولت پیدا فرمائی ہے، اور پھر یہاں کی خبر وہاں جانا اور وہاں کی خبر یہاں آنا اسی طرح 2-2.5 سال میں ہوتا ہے۔ اب آنن فانن آپ گھر کے ہر فرد کے سب معلومات حاصل کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ جلدی بھی آنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فلائی تیار ہوتی، سہولتیں وقت کے ساتھ پیدا ہو گئے، اور لوگ آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب تو یہ تحقیق آ رہی ہے کہ جو لوگ گزرے ہیں ان کی باتیں بھی فضا میں محفوظ ہیں، البتہ ان میں امتیاز پیدا کرنے کہ یہ کلام فلاں شخص کا ہے فلاں کا نہیں، یہ ایک دقت آمیز مرحلہ ہے جس میں سائنسدان پریشان ہے بہت زیادہ، ورنہ کلام جتنا ہوا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک وہ سارا کلام معاشرے میں محفوظ ہے، اور بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور دنیا کے اندر ایسی فضائی لفٹیں لگنے والی کہ ہوائی جہاز کی ضرورت ختم ہو جائے گی، اس لفٹ میں آپ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سعودی عرب کا نمبر لگا لیں گے کہ جدہ ایئرپورٹ اس نمبر پہ، اور بس 3-3.5 منٹ کے اندر آپ وہاں اتر جائیں۔ اس کا ذکر بھی آپ نے یہود علماء سے کیا ہے، جب انہوں نے آپ سے کہا کہ اتنے سارے لوگ شام کی سرزمین کیسے پہنچائیں گے، تو آپ نے کہا النار تحشرهم، آتشی نظام سے پہنچیں گے، فضائی نظام سے پہنچیں۔ اور جب جہاد میں لفظ قوت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا مل قوہ، تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ قوت طاقت کو کہتے ہیں، صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں قوت پیدا کرو، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو آپ نے کہا والرمی، دور سے مارنا۔ انہوں نے سستی کی، صرف بادشاہت عیش و عشرت کے لیے کی، اور انگریزوں نے اور یہود نے اس پر محنت کی، اور انہوں نے میزائل اور ٹیکنالوجی پیدا کی، اور وہ دور سے ان کو مارنے پر قادر ہو گئے۔ اور پیغمبر نے ان کا کہا تھا کہ قوت جنگی یہ ہے کہ آپ نہ زخمی ہو، آپ کو نقصان نہ ہو، جس کو آپ نقصان پہنچانا چاہے وہ ہلاک ہو جائے۔ اب پوری دنیا میں لڑائی ہو رہی ہے، امریکہ امن سے، بھائی ان کے گھر میں ان کے صحن میں لڑائی ہونا چاہیے تاکہ انہیں بھی تکلیف پہنچے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جہاز میں بیٹھا تھا، ہیڈ پرسر نے کہا، چیف پرسر نے، پائلٹ بہت پریشان ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے۔ میں سیٹ سے اتر کے فوراً چلا گیا، وہ بڑا پریشان تھا اور رو رہا، کہنے لگا چند منٹ میں ایک اور جہاز اسی لیول میں آ رہا، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم اتنے فٹ نیچے ہو جاؤ، نیا جہاز ہے اور میں بھی نیا پائلٹ ہوں، جب چھیڑتا ہوں گر رہا ہے، اب ہمیں کیا پتا۔ میں نے کہا یہ دینی رشتے سے بلاتا ہے۔ میں رک کر کچھ اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ کی عظمت اور جلالت الوہیت کا واسطہ اللہ رب العالمین کو دیا، اور میں نے کہا معصوم لوگ ہیں، نیا آدمی ہے، اس کے ساتھ نرمی کر لے، کوئی مجرم جہاز میں ہوگا اس کو معاف کر لے۔ اور میرے دل میں ایک چمک سی آ گئی، روشنی۔ میں نے کہا بسم اللہ کرے، اور آپ کا جو طریقہ ہے آپ جہاز نیچے کریں، نہیں گرے گا۔ اس نے جہاز نیچے کیا، سیٹ ہو گیا، اور چھوڑ کر کے اٹھا، میرے پیچھے آیا ہو، آپ پیر چومنے لگا، کہ ہمیں بہت تکلیف پیش آتی ہے، ہمیں یہ کلمات تھے۔ میں نے یہی کلمات ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی پیش کر لے،
اور کوئی مخصوص کلمات میں نہیں جانتا. تو دیکھو ٹیکنالوجی کس طرح جواب دے دیتی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے. اور انسانی ہمت پر سب موقوف ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچا کرو کہ انشاءاللہ یہ بیمار ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ یہ میرا بیٹا نیک بنے گا، انشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی سانحہ و حادثہ نہیں. اس طرح سوچا کرو، الٹا نہ سوچا کرو. انا اوجدو فی ظن عبدی بی، قدسی حدیث ہے، میں بندے کے گمان میں پائے جاتا ہوں، جیسے وہ سوچے گا ایسے ہی کر دوں گا اس کے ساتھ. اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ اچھا سوچنا، نیک سوچنا بغیر دلیل کے جائز ہے. برائی کے لیے دلیل چاہیے. لا الہ الا اللہ. اور بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے بارے میں مومن خوش دل رہے، خوشگوار کردار کا رہے. ظاہر ہے جب اچھا عقیدہ رکھے گا، حق تعالیٰ سے خیر کی توقع کرے گا تو اس کو شرم آ جائے گی، پھر گندے کام بھی نہیں کرے گا کہ سوچتے کیا اور کر کیا رہا ہے. آدمی کو خود شرم آ جاتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر لیتا ہے. وہ ہندوستان میں ایک ڈانسر ہے نا مشہور، تو اس نے حج کے لیے جاتے ہوئے ایک دکان پر رات کے 3 گھنٹے مزدوری کی. وہاں بیٹھ گیا، اس کو کہا مجھے 3 گھنٹے کے لیے میں آپ کے ساتھ کپڑا بیچوں گا. ایسا ویسا جب پیسے جمع ہو گئے اتنے جتنے حج کے لیے چاہیے تو اس نے داخلہ کر لیا اور کہا یہ ڈانس کے پیسے تو حرام ہے، میں مسلمان آدمی ہوں، ہماری شریعت میں ڈانس حرام گناہ کبیرہ ہے، اس کے پیسوں سے میں کعبہ کیوں جاؤں. اتفاق سے میں وہی تھا جب وہ ڈانسر آیا تھا، اور جس طرح وہ رو رہا تھا اور جس طرح حجر اسود کو چوم رہا تھا، دنیا تھی اس کے ساتھ. تو میں نے کہا دیکھو اس کو بھی ایمان کہتے ہیں کہ اس پاک گھر میں آنے کے لیے کتنا ادب بجالا ہے. اور ایک آدمی گلے میں زنجیر ڈالا ہوا، ہاتھ میں پگڑیاں اور کانوں میں مرکیاں، کجل ایسا لگایا ہوا، پرانے میزنت سے داخل ہوا. ایسا دیکھا کہ یہ کعبہ شریف ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. وہ جس طرح رویا جس سے بڑچ بڑچ کے ساتھ چیخ تھی، جیسے مومن حدیث میں ہے نا اللہ کے پیروں میں گر پڑتا ہے تو اپنی بندگی پیش کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. ظاہر ہے ایمان جب دل میں موجود ہو کسی نہ کسی طرح وہ اثر دکھاتا ہے. اسی طرح جب یہ گناہگار جہنم میں جلیں گے تو ان کا ایمان آخر میں حق تعالیٰ کو ملائک کہیں گے کہ اللہ ان کے ہاں کچھ نہ کچھ ایمان تو تھا. حق تعالیٰ کہے گا نکالو ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ان کو باہر نکالو جہنم سے. ایمان کے ساتھ نہیں جل سکتے. کچھ 500 سال، کچھ 200 سال، کچھ کتنے عرصے تک گناہ اس دوران جلس جائیں گے اور پاک صاف ہو کر باہر آئیں گے. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو. شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.